سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 میں فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی استہزاء اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہاں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف استہزاء کی نسبت ہے، اس سے مراد منافقوں کا استہزاء کا بدلہ دینا ہے، اور بدلے کے وقت عربی اور اردو میں اسی طرح کا لفظ دہرا دیا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے برائی کا بدلہ برا ہی ہوتا ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ تو عدل و انصاف اور آدمی کا حق ہوتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت کے بدلے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ فما رحبت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا اور یہ لوگ راہ جاننے والے ہی نہیں تھے۔ مفسرین فرماتے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا یعنی ایمان کی بجائے کفر اختیار کرنا نہایت گھاٹے اور خسارے کا سودا ہے۔ یہ آیت یا تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یا یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے تو حضور علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے۔ یہ آیت تمام کفار کے بارے میں نازل ہوئی، اس طور پر کہ اللہ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی، حق کے دلائل واضح کیے، ہدایت کی راہیں کھولی، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی، تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تاجر ہیں کہ انہوں نے نفع ہی نہیں بلکہ اصل سرمایہ جو ان کے پاس تھا وہ بھی انہوں نے تباہ کر لیا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہوں نے تاریکیوں میں چھوڑ دیا، اور انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے ہیں پس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہیں اللہ نے کچھ ہدایت دی یا اس پر قدرت بخشی، پھر انہوں نے اسے ضائع کیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا۔ ان کا انجام حسرت و افسوس اور حیرت و خوف ہے۔ اس میں وہ منافق داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہوئے، دین کو بدلا، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی میں حق کو واضح کیا، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی، اور جب حق کو سننے اور ماننے اور دیکھنے اور کہنے سے محروم ہو گئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق،
یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما عدا لہم مشوا فیہ. بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی. حالت یہ کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو ان میں چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے ہو گئے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا. بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. مفسرین فرماتے ہیں او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے بارش. ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال بیان کی گئی، اور یہ ان منافقوں کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں تردد کرتے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات اور بادل و بارش کی تاریکیوں میں مسافر بالکل پریشان ہو جاتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح اسلام کے غلبے اور معجزات کی روشنی میں آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہو جاتے، اور جب مشقت کا وقت آتا تو کفر کی تاریکیوں میں کھڑے ہو جاتے اور اسلام سے ہٹنے لگتے. اور یہی مقام اپنے اور بیگانے مخلص اور منافقوں کے پہچان سے ہوتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر شے پر قادر ہے. شے اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ چاہے اور جو مشیت یعنی چاہنے کے تحت آ سکے. ہر ممکن چیز شے میں داخل ہے اور ہر شے اللہ کی قدرت میں ہے، اور جو ممکن نہیں بلکہ واجب یا محال ہے اس سے اللہ کے ارادہ اور قدرت کا تعلق ہی نہیں ہوتا. جیسے رب کریم کی ذات و صفات واجب ہے، اس لیے قدرت کے تحت داخل نہیں. مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ چاہے تو اپنا علم ختم کر کے بے علم ہو جائے، یا معاذ اللہ ہم کہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو رب کریم جھوٹ بھی بول سکتا ہے، جھوٹ بولنے پر بھی قادر نہیں. یہ محال ہے. یاد رہے ان چیزوں کا اللہ کی قدرت کے تحت نہ آنا اس کی قدرت میں نقص و کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان چیزوں کا نقص ہے کہ اس میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ کی قدرت سے متعلق ہو سکتی. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے. میرے محترم سننے والوں، یا ایہا الناس، اے لوگوں. سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی. پھر متقین کے اوصاف ان کا ذکر ہوا، اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا، ان کے احوال کا ذکر فرما، تاکہ سعادت مند انسان ہدایت و تقوی کی طرف راغب ہو اور نافرمانی اور بغاوت سے بچے.